ٹھیک سے نہیں کہا جا سکتا کہ سعودی ایئر لائن کی فلائٹ 163 کے 38 سالہ کپتان محمد علی خویتر اس وقت کاکپٹ میں کسی خوش فہمی کا شکار ہو کر گنگنا رہے تھے یا گھبراہٹ کی وجہ سے ان کے منہ سے عربی زبان میں دعائیہ کلمات نکل رہے تھے۔ لیکن یہ طے تھا کہ ان کے علاوہ طیارے کے کاکپٹ میں موجود دیگر 2 افراد فرسٹ آفیسر سامی حسنین اور امریکی نجات فلائٹ انجینئر بریڈلی کرٹس جان چکے تھے کہ حالات ان کے بس میں نہیں رہے۔ انیس اگست 1980 کو منگل کا دن تھا اور دوپہر کے وقت اس دور کا یہ جدید ترین امریکی ساختہ لاک ہیڈ ٹرائی سٹار طیارہ فضا میں بلند ہوا۔ ابتدا میں سب ٹھیک تھا، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر فضائی صنعت کے بدترین حادثے کی صورت میں اختتام پذیر ہوگا، جس میں 301 مسافر لقمہ اجل بن جائیں گے۔ اس طیارے نے کراچی ایئرپورٹ سے اڑان بھری تھی اور اس کی منزل سعودی عرب کا شہر جدہ تھا۔ طیارے نے جدہ پہنچنے سے قبل مختصر دورانیے کے لیے سعودی عرب کے ہی شہر ریاض بھی رکنا تھا۔ کراچی سے اس پرواز پر کل 82 مسافر سوار ہوئے تھے، جبکہ عملے کے ارکان کی تعداد 14 تھی، جبکہ ریاض سے مزید 205 مسافر سوار ہونے کے بعد طیارے پر موجود افراد کی مجموعی تعداد 301 ہو گئی تھی۔ طیارے پر سوار مسافروں میں 82 سعودی شہری، 80 پاکستانی، 32 ایرانی، 23 یمنی اور ایک امریکی، کینیڈین اور برطانوی مسافر شامل تھا۔ سعودی ایئر لائن کا شمار اس زمانے میں دنیا کی صف اول کی ایئر لائنز میں ہوا کرتا تھا۔ تیل کی دولت سے مالا مال سعودی سلطنت نے اپنی قومی ایئر لائن پر بھرپور وسائل خرچ کیے تھے۔ کراچی سے ریاض تک تقریباً 2 گھنٹے 34 منٹ کی پرواز کے دوران طیارے کی کارکردگی معمول کے مطابق رہی، لیکن ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جدہ کے لیے ٹھیک 6:08 پر اڑان بھرنے کے تقریباً 7 منٹ بعد طیارے کے پچھلے کارگو حصے کمپارٹمنٹ C3 میں دھوئیں کے وارننگ سسٹم نے خطرہ ظاہر کیا۔ آگ کیوں بھڑکی؟ امریکی ہوابازی کے نامور ماہر اور ایویشن سیفٹی اسپیشلسٹ ایڈورڈ ڈگلس ڈریفس اس دور میں سعودی ایئر لائن کے ساتھ وابستہ تھے۔ انہوں نے سعودی عرب کی شہری ہوابازی کے ادارے کے صدر شیخ ناصر الاسعاف کو اس حادثے سے متعلق اپنی تحقیقاتی رپورٹ 16 جنوری 1982 کو پیش کی تھی، جس میں بہت سے انکشافات کیے گئے تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق حتمی طور پر یہ ثابت نہیں ہو سکا تھا کہ آگ کیوں بھڑکی، تاہم یہ ضرور بتایا گیا تھا کہ طیارے کے ملبے سے 2 بیوٹین گیس کے چولہے ملے تھے جو غالباً عمرہ عازمین کھانا پکانے کی غرض سے اپنے ساتھ چھپا کر لے جا رہے تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ یہ چولہے لے جانا قانوناً ممنوع تھے، مگر یا تو سیکیورٹی چیکنگ ناقص تھی یا انہیں سامان میں چھپایا گیا تھا جو نہ تو سکین ہو سکا اور نہ ہی کسٹم عملے نے دستی تلاشی میں ان کی نشاندہی کی۔ رپورٹ کے مطابق طیارے پر موجود دیگر ممنوعہ اشیاء میں 2 گیلن کھانا پکانے والا تیل بھی موجود تھا۔ ڈریفس رپورٹ میں بتایا گیا کہ طیارے کے مختلف مقامات پر آگ اور دھوئیں کی جانکاری دینے اور انہیں بجھانے کے نظام نصب تھے۔ طیارے میں سامان رکھنے والے حصوں کو ان کی نوعیت کے حساب سے 4 اقسام میں بانٹا گیا تھا: کلاس A، B، C اور D۔ کلاس D کا حصہ اس طرح بنایا گیا تھا کہ اگر وہاں آگ لگ جائے تو وہ خود ہی بجھ جائے، کیونکہ وہاں آکسیجن کی مقدار بہت کم ہوتی تھی۔ اسی کلاس میں آگ سے بچانے والی تہ یعنی لائنر بھی نصب تھی، لیکن اس ڈیزائن میں ایک بہت بڑی خامی یہ تھی کہ یہ حصہ بہت بڑا تھا اور اس میں آکسیجن زیادہ موجود تھی۔ نتیجتاً آگ سے بچانے والی تہ یعنی لائنر بھی جلد جل گئی اور آگ کارگو حصے سے باہر پھیلتی چلی گئی۔ اس سے قبل ایویشن انڈسٹری میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ لائنر مکمل طور پر آگ سے محفوظ ہوتی ہے، لیکن اس حادثے نے ثابت کیا کہ ایسا نہیں تھا۔ بہرحال جب آگ بھڑکی تو اس نے جلد ہی طیارے کے اس حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جہاں مسافر موجود تھے۔ دھواں پھیلنے سے پہلے تو مسافر بے ہوش ہوئے اور پھر اسی حالت میں دم گھٹنے سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ ڈریفس رپورٹ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ طیارے کے کپتان محمد علی خویتر کی تربیتی ہسٹری پریشان کن تھی۔ وہ سستی کے ساتھ سیکھنے والے پائلٹ کے طور پر جانے جاتے تھے اور نئے جہاز پر عبور حاصل کرنے میں انہیں دیگر پائلٹس کی نسبت زیادہ وقت لگتا تھا۔ اسی طرح 26 سالہ فرسٹ آفیسر سامی حسنین حادثے سے محض 11 دن پہلے ہی ٹرائی سٹار طیارے کا لائسنس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے اور ان کا سابقہ تربیتی ریکارڈ بھی اطمینان بخش نہیں تھا اور وہ ابتدا میں تربیتی پروگرام سے نکالے جا چکے تھے۔
बदकिस्मती से कॉकपिट में मौजूद टीम के तीसरे रुकन यानी फ्लाइट इंजीनियर ब्रेडली कर्टिस का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं रहा था। 42 साल इंजीनियर तीनों अफराद में सबसे सीनियर थे, मगर उन्हें भी मुताद्दिद मरतबा ट्राई स्टार जहाज की तरबियत से मुताल्लिक टेस्टों में नाकामी का सामना रहा था, जबकि हाल ही में उन्हें डिसलेक्सिया की बीमारी भी तशखीस हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ने और आलात को समझने में मुश्किलात पेश आती थी। वक्त पर तरबियत मुकम्मल ना करने पर उन्हें मुलाजमत से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने खर्चे पर फ्लाइट इंजीनियर बनने की तरबियत हासिल की और दोबारा मुलाजमत पर आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक इब्तिदा में एक और फिर दूसरे स्मोक डिटेक्टर ने भी धुएं के सिग्नल देने शुरू कर दिए। इब्तिदा में कप्तान ने समझा कि ये एक फॉल्स अलार्म है और परवाज जारी रखी। ऐसे में फ्लाइट इंजीनियर अपनी नशिस्त से उठे और खुद कार्गो केबिन में जाकर आग और बहुत ज्यादा धुएं की मौजूदगी की तस्दीक की और वापस आकर बताया कि वाकई आग लगी हुई है। Fire in the cabin. Saudia 163, we've got fire in the cabin. ये सुनकर कप्तान ने जद्दा की तरफ जारी सफर रखने का इरादा तर्क करते हुए रियाद एयरपोर्ट की तरफ वापस जाने का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ाब्तों के तहत होना तो ये चाहिए था कि कप्तान स्मोक अलार्म बजते ही जहाज को नजदीकी एयरपोर्ट की जानिब मोड़ देते, लेकिन इस फैसले में संगीन ताखीर हुई और तैयारे को रियाद वापस जाने का फैसला करने में तकरीबन 5 मिनट लग गए। इस दौरान कप्तान, फर्स्ट ऑफिसर और इंजीनियर एक दूसरे के साथ गैर जरूरी मकालमा करते रहे और फिर ऐसे नाजुक वक्त में कप्तान का अरबी में गुनगुनाना माहिरीन के नजदीक जज्बाती इंजमाद या इमोशनल शटडाउन की अलामत हो सकता है। मारूफ एविएशन राइटर एडमिरल क्लाउडबर्ग ने वेबसाइट मीडियम पर इस हवाले से अपनी तहकीक पेश की है। वो लिखते हैं कि इस साने में कॉकपिट क्रू ने इंतहाई नाकिस रिसोर्स मैनेजमेंट का मुजाहरा किया। तीनों का इस साख्त के तैयारे पर परवास का कुल तजर्बा सिर्फ 670 घंटे था और तरबियती रिकॉर्ड के मुताबिक इन सबको कमजोर पायलट समझा जाता था। फ्लाइट इंजीनियर ब्रेडली कर्टिस ने बारहा इनखला के लिए मुफीद तजावीज दी, जिन्हें कप्तान मोहम्मद अली ख्वैतर ने नजरअंदाज कर दिया। फर्स्ट ऑफिसर सामी हसनैन भी तकरीबन गैर मौसर साबित हुए और ज्यादातर सिर्फ उस वक्त बोले जब कप्तान ने बराह रास्त हुक्म दिया। तीनों में से सबसे ज्यादा सूरत हाल की संगीनी को समझने वाले कर्टिस ही थे, लेकिन कप्तान ख्वैतर का उन्हें गधा या जैक एस कहना इस बात की अलामत था कि उन्होंने कर्टिस की इंसानी कमजोरियों के बावजूद उनकी तजावीज की इफादियत को तस्लीम नहीं किया। क्लाउडबर्ग एक और थ्योरी का जिक्र भी करते हैं जो अगरचे ज्यादा संजीदा मगर कम मोतबर मालूम होती है। उनके मुताबिक माइकल बिप्सी नामी एक अमरीकी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, जिसकी रिहाइशगाह रियाद एयरपोर्ट के करीब थी और जो हादसे का ऐनी शाहिद भी था, उसने 2010 में एक मजमून में दावा किया कि फ्लाइट 163 का फौरी इनखला न करने की वजह सऊदी बादशाह का बोइंग 747 जहाज था, जो उसी वक्त परवाज भरने की तैयारी कर रहा था। बप्सी के मुताबिक प्रोटोकॉल ये था कि बादशाह के तैयारे की रवानगी के दौरान तमाम परवाजें रुकी रहीं और इम्कान है कि फ्लाइट 163 के अमले को यह खौफ लाहक था कि अगर वो 300 मुसाफिरों को रनवे पर फौरी तौर पर उतारते तो बादशाह की रवानगी में रुकावट बनते और उन्हें सख्त सजा का सामना करना होता। फ्लाइट 163 में धुआं भरने और आग लगने के बाद पैदा होने वाली इमरजेंसी सूरत हाल के बावजूद तैयारे ने शाम 6:36 पर कामयाबी से लैंड कर लिया। जब आग ने केबिन के पिछले हिस्से को अपनी लपेट में लेना शुरू किया तो दरवाजों L2 और R2 के आसपास मुसाफिर आपस में धक्कमपेल और झगड़ा करने लगे कि वो पहले तैयारे से निकलेंगे। इस पर कप्तान ने ऐलान किया कि तमाम मुसाफिर अपनी नशिस्तों पर बैठे रहें और साथ ही वाज़े तौर पर अमले को इनखला से मना कर दिया। फ्लाइट इंजीनियर कर्टिस ने कम से कम 4 बार पूछा, क्या मुसाफिरों को उतारना है? हर बार कप्तान ने या तो जवाब ना में दिया या गैर वाज़े अंदाज में टाल दिया। हत्ता के लैंडिंग के बाद भी फौरी इंजन बंद ना किए गए, जिससे तैयारे के दरवाजे खोलने में ताखीर हुई। दरवाजे खुलने में 29 मिनट लगे। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे ने शाम 6:36 पर कामयाबी से लैंड किया, मगर कप्तान ने हंगामी ब्रेक्स यानी मैक्सिमम ब्रेकिंग फोर्स इस्तेमाल नहीं की, जिसके बायस तैयारा 2 मिनट से जायद टैक्सी वे पर चलता रहा। हालांकि हाइड्रो मैकेनिकल प्रेशर मौसर तरीके से काम कर रहा था। अगर हंगामी ब्रेक लगाई गई होती तो तैयारा रनवे पर तकरीबन 2 मिनट पहले रुक जाता और यह अमल करीब मौजूद इमरजेंसी अमले के लिए तैयारे तक फौरी रसाई मुमकिन बना सकता था। अगला मरहला दरवाजा खोलने का था, जिसके लिए इंजन्स का बंद होना जरूरी था, लेकिन इस काम में भी 6 मिनट लग गए। बिलाखिर जब फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीमें
طیارے کے دروازوں تک پہنچی تو دروازے جیم تھے اور ریسکیو ٹیم کے بیشتر اہلکاروں کے پاس ٹرائی اسٹار طیارے کے دروازوں کو ان لاک کرنے کی نہ تو مطلوبہ تربیت تھی اور نہ ہی اس کے میکینزم کو ان لاک کرنے کے لیے ضروری آلات موجود تھے۔ لہٰذا مجموعی طور پر پہلا دروازہ کھلنے تک 29 منٹ کا وقت صرف ہو گیا۔ کپتان نے چونکہ انجن فوری طور پر بند نہیں کیے تھے، اس لیے ریسکیو عملہ طیارے کے دروازے بر وقت نہیں کھول سکا۔ اندر سے بھی R2 ہینڈل کھینچا ہی نہیں گیا۔ ممکن ہے کہ اچانک بھڑکنے والے فلیش فائر اور زہریلے دھوئیں نے کیبن عملے کو بے بس کر دیا ہو۔ اس تاخیر نے قیمتی منٹ ضائع کیے اور مسافروں اور عملے کے بچنے کے امکانات ختم ہو گئے، اور جب دروازے کھلے تو واقعی سب کچھ ختم ہو چکا تھا اور زیادہ تر مسافروں کی لاشیں کیبن کے سامنے والے حصے میں جھلسی ہوئی یا مکمل طور پر جلی ہوئی پائی گئی، جہاں وہ زہریلے دھوئیں سے بچنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ فائر فائٹرز ابھی طیارے میں داخل ہی ہوئے تھے کہ کچھ ہی لمحوں میں ایک فلیش فائر ہوا جس نے جہاز کی چھت کا آہنی مٹیریل نیچے کی طرف لٹکا دیا اور فائر فائٹرز واپس ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ سن 1972 میں جب لاک ہیڈ L1011 ٹرائی اسٹار نے پہلی بار پروازوں کا آغاز کیا تو اسے اس وقت کا سب سے جدید اور محفوظ مسافر طیارہ قرار دیا گیا تھا۔ 3 انجنوں والا یہ بڑا طیارہ اپنی جدید ٹیکنالوجی اور منفرد خصوصیات کی وجہ سے مشہور ہوا، جن میں خود کار فلائٹ کنٹرول سسٹم، ایڈوانس نیویگیشن آلات اور نسبتاً آرام دہ کیبن ڈیزائن شامل تھے۔ کئی فیچرز ایسے تھے جنہیں بعد میں دوسری طیارہ ساز کمپنیوں نے بھی اپنایا۔ سعودی ایئر لائن نے اس جہاز کو خاص طور پر طویل فاصلے کی پروازوں کے لیے اپنے فلیٹ میں شامل کیا تھا، جبکہ کچھ اندرون ملک راستوں پر بھی اسے استعمال کیا گیا۔ تاہم فلائٹ 163 کے حادثے نے یہ سوال ضرور پیدا کیا کہ کیا اس جہاز کے ڈیزائن میں کوئی بنیادی نقص موجود تھا؟ ڈگلس ڈریفس رپورٹ کے مطابق اصل مسئلہ طیارے کی ٹیکنالوجی نہیں بلکہ اس کے فائر پروٹیکشن سسٹم کے ڈیزائن اور عملے کے غلط فیصلے تھے۔ کارگو کمپارٹمنٹ کلاس ڈی کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا، جہاں فرض کیا گیا تھا کہ محدود آکسیجن کی وجہ سے آگ خود بجھ جائے گی، لیکن جب یہ مفروضہ غلط ثابت ہوا تو آگ پھیلتی چلی گئی اور فائر پروف لائنر بھی ناکام ہو گیا۔ ثانیہ کے بعد سرکاری تحقیقات میں تو ہلاک شدگان کے لواحقین کے بیانات شامل نہیں کیے گئے، لیکن ایک فائر ٹرک ڈرائیور کے بطور عینی شاہد کے مشاہدات سامنے آئے، جس نے بتایا کہ طیارے کے پچھلے حصے سے گھنا سفید دھواں نکل رہا تھا اور انجن بند نہ ہونے کی وجہ سے ریسکیو عملہ دروازہ کھولنے میں بار بار ناکام رہا۔ طیارہ رکنے کے بعد تقریباً 25 منٹ تک اندر کوئی رسائی نہ ہو سکی اور جب آخرکار دروازہ کھولا گیا تو کیبن مکمل طور پر زہریلے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا اور اندر سے زندگی کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ پاک فضائیہ سے تعلق رکھنے والے ریٹائرڈ ایئر کوموڈور جمال حسین اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حادثہ 1980 میں اس وقت پیش آیا جب میں پاکستان فضائیہ کی فال سروس میں تھا۔ بظاہر اس حادثے میں تکنیکی اور انسانی غلطیاں دونوں شامل تھیں۔ تحقیقات میں بھی آگ لگنے کی اصل وجہ کا تعین کچھ خاص نہ ہو سکا۔ طیارے کے ملبے سے برآمد ہونے والا چولہا بھی حتمی طور پر قصوروار ثابت نہ ہو سکا۔ البتہ تحقیقاتی رپورٹ نے یہ نتیجہ ضرور اخذ کیا کہ پائلٹ بہتر ہنگامی انخلاء کا طریقہ کار اختیار کر سکتے تھے، لیکن یہ واضح نہ ہو سکا کہ کپتان نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ ڈگلس ڈریفس انکوائری رپورٹ نے واضح کیا کہ اگر فوری فیصلے اور مناسب تربیت ہوتی تو اس حادثے میں جانیں بچائی جا سکتی تھی۔ حادثہ تکنیکی طور پر سروائیویبل تھا، مگر انسانی اور انتظامی کوتاہیوں نے اسے تباہ کن بنا دیا۔ عملے کے تاخیری فیصلے، ہنگامی انخلاء میں غفلت، ناقص تربیت اور جہاز میں فائٹر سیفٹی سسٹمز کی کمی نے تمام 301 مسافروں کی جان لے لی۔ حالانکہ طیارہ ایمرجنسی کے باوجود کامیابی سے لینڈ کر گیا تھا۔ سعودی عرب میں پیش آئے اس حادثے نے عالمی سطح پر فضائی حفاظت کے قوانین اور پروٹوکولز کا ازسر نو جائزہ لینے پر مجبور کیا۔ اس کے نتیجے میں بہتر فائر ڈیٹیکشن اور آگ بجھانے کے نظام، عملے کی ہنگامی حالات میں تربیت، فوری انخلاء کے طریقہ کار اور فضائی اور زمینی عملے کے درمیان مؤثر رابطے جیسے اقدامات متعارف کروائے گئے۔ فلائٹ 163 کا حادثہ آج بھی دنیا بھر کی ایویشن اکیڈمیوں میں ایک بنیادی کیس اسٹڈی کے طور پر پڑھایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ صرف تکنیکی مہارت نہیں بلکہ بروقت فیصلہ سازی، فوری رد عمل اور مربوط رابطہ کاری ہی فضائی سفر میں تحفظ کی اصل ضمانت ہے۔